مرزا غلام احمد قادیانی نے حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کیا، اور عام طور پر وہ لوگ اسی مسئلے پر لوگوں کو زیادہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ جیسے غیر مقلدوں کو آپ 100 کہیں کہ نماز سکھا دو ساری، وہ لے دے کے ہر پھر کے رفع دین پر آ جاتے ہیں، کیونکہ بیچاروں کا 2-3 مسئلوں کا دین ہے، اس سے زیادہ ان کو آتا ہی کچھ نہیں۔ اسی طرح قادیانیوں سے آپ 100 سر پٹکیں کہ مرزا قادیانی کی سیرت پر مناظرہ کر لو، وہ کس قسم کا آدمی تھا، وہ نماز کیا کیسے پڑھتا تھا، اس کی نہ نماز نہ اس کا ایمان۔ کہتے نہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، ان کی حیات اور وفات پر میں نے ایک مناظرے میں پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ جیسے مولانا محمد علی صاحب جلندھری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا تو اڈے میں مسجد تھی، میں نے کہا چلو 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو 3 آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ 2 کہتے تھے نہیں ہوئے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے میں بھی قریب ہو گیا کہ یہ خبیث ان کو خراب کر رہا ہے، تو میں نے پاس بیٹھ کر حیرانی سے پوچھا بھی کون فوت ہو گیا ہے؟ وہ کہیں گے جی عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا فاتحہ پڑھ لو پھر۔ میں نے ہاتھ اٹھا دیے اور وہ تینوں میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے، مجھے پہچانتے تو نہیں تھے۔ میں نے کہا اچھا بھی فاتحہ پڑھو، مجھے تو پتہ نہیں چلا فوت ہو گئے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے میں نے منہ پر پھیر لیے۔ میں نے کہا اچھا اگلی بات بتاؤ کیا ہے؟ وہ تو فوت ہو گئے نا، اگلی بات کرو کیا ہے؟ کہ جی مرزا صاحب مسیح موعود ہے۔ مرزا صاحب کیسے مسیح موعود ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو فوت ہو گیا، پھر کون مسیح ہوگا؟ میں نے کہا میں جو بیٹھا ہوں مسیح۔ تو کیسے مسیح؟ عجیب بات ہے، ایک کافر مسلمان مسیح نہیں بن سکتا، کافر نہیں بننا کم وقت نے۔ اگر مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو اور کوئی مسیح بننا ہے تو مسلمان نہیں بن سکتا، نبی کا وارث، تو کافر ہی بنے گا کم وقت۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی جاننے والا ہے۔ مولانا بڑے عجیب آسان لطیفوں میں مسئلہ سمجھایا جایا کرتے تھے۔ ایسا فرمانے لگے کہ ایک نمبردار، آج کل تو خیر نمبرداروں کی وہ قدر نہیں جو پہلے ہوتی تھی، پورے گاؤں کے مالک سمجھے جاتے تھے، آج کل تو ممبر آ گئے نا ان کی جگہ پر۔ جناب کو پگڑی باندھی ہوئی، تورا چھوڑا ہوا اور جا رہا ہے گلی میں سے، لوگ سلام چودھری صاحب السلام علیکم، بڑی عزت ہے۔ تو ایک میراسن جا رہی تھی، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، تو بچوں کا ذہن بڑا رنگین ہوتا ہے، اس کے دل میں آیا کہ میں بھی ایسا ہوں نا، مجھے بھی لوگ سلام کیا کریں، دل میں آیا۔ اپنی ماں سے پوچھا کہ امی یہ کون ہے، سارے لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بڑی عزت ہو رہی ہے۔ بیٹا یہ نمبردار ہے۔ کہا کہ اماں جب نمبردار مر جائے گا پھر کون نمبردار بنے گا؟ کہ اس کا بیٹا نمبردار بنے گا۔ کہا کہ اگر وہ بھی مر گیا پھر کوئی اس کی خاندان میں سے اور جو ہوگا وہ نمبردار بنے گا۔ کہ امی اگر سارا خاندان ہی اس کا مر گیا پھر؟ اب ماں سمجھی کہ اصل میں یہ تو نمبرداری کا امیدوار ہے بیٹا میرا۔ تو اس نے کہا بیٹا ساری دنیا کے نمبردار بھی مر جائے تو میراسن کا بیٹا نمبردار نہیں بنے گا۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ بفرض محال عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کا وصال ہو جائے نا، کہ سٹی دا بیٹا کہتا نبی نہیں بن سکتا، مسیح موعود نہیں بن سکتا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ کہنے لگے جی اس پر بات ہو، میں نے کہا فائدہ کیا ہوگا اس پر بات کرنے کا؟ یہ بات تو ہم عیسائیوں سے کریں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب وہ فوت ہو گئے تو پھر اس کی جگہ مسیح کون ہوگا؟ میں نے کہا یہ پکی بات ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا جو مسیح ہوگا۔ تم مرزا قادیانی کو شریف انسان ثابت کر دو، شریف انسان، چلو مسلمان نہ ہی صحیح، تو پھر بھی ہم مان لیں گے کچھ تھا وہ تو شریف انسان ہی نہیں تھا، سرے سے مسلمان ہی نہیں تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم اس کو نہ مسلمان سمجھتے ہیں نہ شریف انسان سمجھتے ہیں، اور تو کہتا ہے اس کو مسیح موعود مان لو، میں بھی موعود مان لو۔
تو پہلے اس کے شریف انسان ہونے پر بحث ہوگی. شاید پہلے میں نے لطیفہ سنایا تھا، وہ ایک جگہ مناظرہ تھا مرزائیوں اور مسلمانوں کا، تو ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں. اسٹیشن ماسٹر جو تھے وہ بڑا افسر جو ریل کا تھا وہ قادیانی تھا، تو اس نے وہ گاڑیاں لیٹ کروا دی جس پر علماء نے پہنچنا تھا. گاڑیاں 6 گھنٹے لیٹ ہو گئی. مرزائیوں کو بتا دیا کہ تم چلے جاؤ وہاں. وہ پہنچ گئے. جناب وہ گاڑی آئے تو علماء حضرات پہنچے نا وہاں، گاڑیاں لیٹ کرا دی اس نے. بڑے پریشان مرزائی شور میں لاؤ کون ہے مناظر تمہارا، لاؤ. اور پھر نوجوان اور زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ کچھ غصے میں بھی ہوں کہ ہمارے مولویوں نے کیا کیا. وہ بھی ایک دن پہلے آ جاتے ہیں، انہیں تو پتہ نہیں گاڑی لیٹ ہو جانی ہے. اب جب دیکھا کہ مرزائی جو ہے یہ بہت شور مچا رہے ہیں تو ایک ماسٹر صاحب تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ اچھا بھی میں مناظرہ کرتا ہوں. اب مسلمان کہیں کہ تو کیا مناظرہ کرے گا، نہ کبھی سنا نہ دیکھا مناظرہ. میں کرتا ہوں، ہمارے جو مناظر نہیں پہنچے میں مناظرہ کروں گا. ٹھیک ہے کوئی نہیں آتا، چلو بھائی تو ہی کر لے. وہ کھڑا ہوا. کتنا وقت ہے ابھی تقریر کا کہ 10 منٹ تقریر ہوگی. اس نے 10 منٹ میں جو بھی اسے گالی آتی تھی ساری گالیاں مرزے کو دے دی. مرزا دجال تھا، کتا تھا، بے ایمان تھا، ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. پورے 10 منٹ اس نے گالیوں پر لگا دیے، اور اچھی لچھے دار مقوی با گالیاں جن کو کہتے ہیں. اب مسلمان بیچارے منہ نیچے کر کے بیٹھے اور مرزائی اچھل رہے ہیں. تو ہم بتائیں گے نا کہ یہ مناظر ہے تمہارے، ایسے گندے آدمی کو مناظرے کے لیے آئے ہو. تو ماسٹر صاحب 10 منٹ گالیاں دے کے بیٹھ گئے. پہلی تقریر ختم ہو گئی ان کی. مرزائی مناظر کھڑا ہوا کہ مسلمانوں تمہارے پاس کوئی شریف آدمی نہیں جن کو مناظرے کے لیے لاؤ. دیکھو اس نے ایک بات بھی کو صحیح کی، کوئی شریف آدمی لاؤ مناظرے کے لیے. ماسٹر صاحب کھڑے ہو گئے. الحمدللہ میں جیت گیا میں جیت گیا میں جیت گیا میں جیت گیا میں جیت گیا. شور مچا رہا ہے. مسلمان بھی پریشان ہے کہ میں جیت کس بات پر گیا. دیکھا میں نے صرف 10 منٹ گالیاں بکی ہیں اور ان کے مناظر نے فیصلہ کیا ہے کہ میں شریف آدمی نہیں. اور جو مرزا 70 سال گالیاں بکتا رہا، ائمہ کو گالیاں دیں، حضرت علی کو صحابہ کو گالیاں دیں، نبیوں کو گالیاں دیں، تو 10 منٹ گالیاں بکنے والا اگر شریف انسان نہیں ہوتا تو 70 سال گالیاں بکنے والا کیسے شریف انسان ہو سکتا ہے. تو تمہارا تو نبی شریف نہیں تھا سرے سے. مسلمان تو خوش ہو گیا. مرزائی بس اعلان شروع ہو گیا کہ بھئی واقعی جیت گیا کہ جو 10 منٹ گالیاں بکے جب وہ شریف نہیں ہے تو جو 70 سال گالیاں بکے. مطلب میں نے صرف اسی کو گالیاں بکی جو کذاب دجال تھا، اور وہ تو نبیوں تک کو بھونکتا رہا.